اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبار کو شہید کیا. آپ کو پتا ابو غادیہ جس صحابی کے پر یہ الزام لگایا جاتا ہے وہ کون تھے؟ وہ بیعت رضوان کے اندر موجود تھے، جن کے بارے میں اللہ نے اپنے قرآن میں کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے، یہ جو مرضی کرتے رہے. بھی تھا مسند احمد میں موجود ہے. ابو الغادیہ نام کا بندہ ہے، صحابی ہے، اور عام صحابی نہیں ہے، صلح حدیبیہ کا صحابی ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ جنہوں نے بیعت رضوان میں میرے ہاتھ پہ بیعت کیا ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. ابو الغادیہ جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں سے ہے. لیکن اس حدیث کے تحت دوسری طرف مسند احمد میں وہ خود ہی ابو الغادیہ کا چیپٹر آپ نکال لیں. ابو الغادیہ پوری زندگی روتے تھے کہ مجھ سے عمار ابن یاسر کا قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے. وہ روتے تھے. اچھا، اب جو ناسبی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، تو ابو الغادیہ جو ہے نا چونکہ اس کو فضیلت حاصل ہو چکی ہے اصحاب شجرہ کی، لہذا اس پہ یہ فٹ نہیں ہوگا. اچھا، حالانکہ خاص دلیل سے عام ختم ہوتی ہے، عام دلیل سے خاص چیز نہیں ختم ہوتی. وہ عام دلیل ہے، یہ خاص ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ خاص چیز جو ہے اس کو عام دلیل سے ختم کر رہے ہیں. ویسے دوسری جگہ جو ہے نا ان کو جب کہنا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کہتے ہیں یہ تو عام ہے، خاص یہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو کہتے ہیں اس سے وہ عام ختم ہوتا ہے. ادھر انہوں نے اپنے قانون ہی الٹ کر دیا ہے، عام چیز سے خاص ختم کر دیا ہے. ایون ابن حجر اسقلانی نے بھی کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ جو محدث اعظم سعودیہ تھے، پھر سعودیہ سے بھی چلے گئے. محدث اعظم سعودیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سعودیہ کا مفتی اعظم بن باز کہتا ہے کہ میں نے نیلی چھتری کے نیچے اس سے بڑا حدیث کا کوئی عالم نہیں دیکھا. اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں، ام القرا یونیورسٹی مکے کے اندر سارے استاد جتنے ہیں وہ سارے شاگرد ہیں شیخ البانی کے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے پھر ابن حجر اسقلانی کے اوپر گرفت کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط اجتہاد آپ نے کیا ہے. جب نبی علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، تو اب اصحاب شجرہ والی جو فضیلت ہے اس سے وہ باہر نکل گیا، کیونکہ یہ اسپیسیفائی ہو گیا نا، یہ خاص دلیل ہو گئی، ٹھیک ہے. باقی وہ دوزخ میں ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، یہ تو ہم بات نہیں کریں گے. جس نے کلمہ پڑھا الٹیمیٹلی ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. لیکن ابو الغادیہ صحابی بھی ہیں. مسند ابو الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند امام احمد میں، اور وہ مسند ابو الغادیہ نکال لیں تو اس میں یہی ساری حدیثیں ہیں، ان کی رونے کی اور یہ کرنے کرانے کی 4-5 حدیثیں ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے، حدیث کی کتابوں میں. تو وہ پوری زندگی روتے تھے اور کہ بھی عمار کا قتل مجھ سے ہو گیا. ان کو بھی یعنی اس چیز کا احساس ہو گیا. لیکن ان پہ صرف فٹ نہیں ہوا. بخاری کے حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. حالانکہ قتل تو ایک بندے نے کیا ابو الغادیہ نے، اور وہ رو بھی رہا ہے کہ میں نے انڈیویجول نے کیا ہے، لیکن پوری جماعت کو رگڑے میں آ گئی ہے، اس لیے کہ وہ جماعت جو ہے نا اصل میں وہ ایک بغاوت کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا نا، اس نے پورا سٹانس لیا ہوا ہے. اس لیے تو المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے نا کہ مولا علی کہتے ہیں جب ان سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا، میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے، انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھی تو ہے ہی جنتی، کیونکہ انہوں نے خلیفہ راشد کی طرف سے قتال کیا اور شہید ہوئے. میں امید کرتا ہوں میرے مخالفین بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا جن کو ان کے سرغنہ نے ورگلایا. پھر قیامت والے دن معاملہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ حصہ چھپا دیتے ہیں. یہاں پہ کچھ اہل حدیثوں نے نا یعنی حضرت علی کے مخالفین کے دفاع کے لیے کتابیں لکھی ہیں نا، تو وہ اتنا ہی لکھتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی جنتی ہیں، مخالفین بھی جنتی ہیں. آخری الفاظ نہیں نکالتے کہ پھر معاملہ میرا اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ بھی حضرت علی کی اسیسمنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ صرف حضرت معاویہ والا معاملہ نہ ہو، باقیوں کا بھی ہو. یہ ان کی ایک امید ہے. انہوں نے کہا مجھے امید ہے، وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا نا.